آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز۔ ہر سچی خبر کے لیے جڑے رہیے ایس ڈی ایم نیوز سے۔ آج ہم اورنگ آباد مسلم نمائندہ کونسل کے صدر، اسی طرح سے وحدت اسلامی آل انڈیا کے سیکرٹری عالی جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب کے مکان پہ آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، آج موجودہ حالات میں جس طرح سے لاک ڈاؤن کی پرکریا چل رہی ہے، جس مراحل سے لوگ گزر رہے ہیں، اس میں بطور خاص ہاتھ مزدور طبقہ بےحد پریشان ہے۔ آج بے شمار ہم کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ انہی حالات میں ہم واٹس ایپ، فیس بک کے ذرائع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے تجویز دے رہے ہیں کہ کیوں نہ یہ سال جو حضرات حج کو جانے والے تھے وہ حج کی رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دے یا ان پہ خرچ کر دے یا ان کی مدد امداد میں حصہ لے۔ ایسے لوگ جو بار بار جا رہے ہیں، پہلی بار میں تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے، اسی تمام پہلوؤں کو جاننے کے لیے صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج ایسی تجویز نکل کے آئی ہیں کہ جو حضرات حج کو جاتے ہیں اور موجودہ حالات میں آج غریب لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی بھوک مری کا عالم ہے، تو اس بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مشورہ اور تجویز کے طور پہ ہم نے بات رکھی ہے جو لوگ دوسری یا دوسرے سے تیسری چوتھی مرتبہ حج پر جانے والے ہیں۔ اسے ہے کہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس سال حج پہ آنا ممنوع قرار دیا ہے اور ان کے پیسے بھی واپس کیے جا رہے ہیں۔ حج کمیٹی اپنے جانے والوں کے پیسے واپس کر رہی ہے، ٹورس اینڈ ٹریولز والے اپنے پیسے واپس کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد جو بھارت سے تقریباً 1 لاکھ کے اوپر لوگ جاتے ہیں حج پر، یہ بڑی تعداد جاتی ہے جو کم سے کم اگر خرچ اگر آپ دیکھیں تو 5-6 لاکھ تو ٹکٹنگ وغیرہ یا اس کے اخراجات میں جاتا ہے، اور ایکسٹرا اگر کچھ خرچ کریں 1-2 لاکھ تو ایسے 7-8 لاکھ روپے ایک شخص جو ہے حج پر خرچ کرتا ہے اس دور کے اندر۔ تو ایسے میں جب کہ وہ پیسے واپس ہو رہے ہیں تو ہماری ایک ادنیٰ سی تجویز یہ تھی کہ ایسے وہ تمام لوگ جو اس سال حج سے محروم ہیں، میں دوسری تیسری مرتبہ جانے والوں کی بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ تو حج فرض ہے اس لیے ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، تو ایسے تمام لوگ اپنی اس اماؤنٹ کو جو واپس مل جائے، ایسے وہ مدارس میں جہاں کے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور جو بیچارے کسی سے لپٹ کر منگ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے چہرے بولتے ہیں، اور ایسے وہ لوگ رکشہ ڈرائیورس ہیں یا ایسے ائمہ ہیں جن کے معاملات جمعہ کے چندے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز بند ہونے سے اور مساجد کے بند ہونے سے یہ سارے معاملات ان کا چندہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اس لیے ان کے پاس بھی بھوک مری کا عالم ہے۔ بہرحال کسی طرح سے این جی اوز وغیرہ، مختلف جماعتیں، افراد، انفرادی طور پہ لوگوں نے کچھ کیا ہے، لیکن لوگ بھی کب تک کرتے رہیں گے؟ 4 مہینے کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے مسلسل، اب تو ہم کرفیو سے گزر رہے ہیں، یہ تو اور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ان حالات سے گزر رہے ہیں ان کی امداد کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ایسے لوگ آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع سے ان کو محروم کیا ہے حج کے موقع سے، اس کا بہترین مصرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، امداد کریں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پرائمری ٹیچرز ہیں، جو خاص طور سے ان ایڈیڈ اسکول کے ہیں، جن کو کوئی تنخواہیں ملتی نہیں ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مدد کریں۔ ایسے وہ تمام لوگ جو ضرورت مند ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، مزدور ہیں، ایسے تمام لوگ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ ایسی ہم نے ایک تجویز رکھی تھی، اب لوگوں کو اگر اس پر سوچنے کا موقع ہے تو وہ سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ اس سے بہتر اور بھی تجاویز ہو سکتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے، جیسے بعض جگہ لوگوں نے، مختلف بڑے لوگوں نے پیسے جمع کر کے ہاسپٹل کھولا ہے اور اس طرح سے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں جانے آنے کی سہولت انہوں نے فراہم کی ہے۔ اس طرح اگر کمیونٹی کے اندر ایک ویلفیئر کی ایک شروعات ہو تو میرے خیال میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر بھی۔ حضرت میرا ایک سوال اور ہے کہ ہم جب اورنگ آباد میں ہم دورے پہ تھے، ہم نے بستیوں کا دورہ کر رہے تھے اور لوگوں کے مسائل کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب چونکہ بقرعید کا مہینہ عن قریب ہے، آنے والا ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا
کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، آپ ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں اور میرے سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ اس سال جو قربانی کر رہے لوگ، کیوں نہ وہ قربانی جو ہے تو وہ حصہ، وہ پیسہ نکال کر بھی ہم غریبوں پر تقسیم کر دے جو آج بہت مفلوک حال لوگ ہیں. کیا یہ شرعی اعتبار سے مناسب ہے؟ شریعت کی بات تو مفتیان اکرام بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو فی الحال دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا ہے، جو انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے صاف کہا ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے. ہم نے حج کی تجویز اس لیے رکھی ہے کہ یہ اماؤنٹ واپس کر دی گئی ہے، اب وہ کر ہی نہیں سکتے حج. اگر وہ کر لیتے تو کیسے ہوتا. اور فرض حج پر اور واجب قربانی کے اوپر کوئی بدل نہیں ہے. ہم تو نفل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نفل اگر ہو تو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر ایام نہر میں جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو پوری کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ وہ قربانی دیں. اگر وہ کسی وجہ سے نہ دے پائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان کو ہر حال میں صاحب استطاعت کو قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دارالعلوم دیوبند کا خاص طور سے فتویٰ ہے. اب انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں ایک قربانی کے لیے آپ نے سوچا کہ ایک 20,000 کا آپ جانور خریدیں گے، لیکن آپ کو جانور 10,000 کا مل گیا، تو اب وہ بچے ہوئے 10,000 کسی غریب کو، کسی مدرسے میں، کسی امام کی مدد کے لیے، کسی عالم کی مدد کے لیے، کسی رکشہ ڈرائیور کی مدد کے لیے، غریب ضرورت مند کے لیے آپ دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے فتویٰ جو دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنی چاہیے. البتہ اس میں اگر کچھ اضافہ کر کے آدمی کچھ نکالنا چاہتا ہے تو وہ غریبوں میں تقسیم کرے. حضرت میرے ذہن میں ایک اور بات ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بھی بے شمار کی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں، تو میں نے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو تو آپ نے اصلاح فرما دیجیے گا، کہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرنا چاہیے، ایسا قرآن کے اندر بھی ملتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو کہ ایک فرض ہے، حکم ہے اللہ کا، دینا چاہیے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ان کی اپنی پوری آمدنی کا جو ہے ایک میل قرار دیا گیا ہے، تو سر میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا تھا کہ ہم مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ میل ہم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری راہ میں، میری راہ میں آپ پاکیزہ مال خرچ کرو. تو کیا ایسا نہیں لگتا حضرت کہ ہم ایک میل جو عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اتنے بڑے ہمارے اسلامی نظام کو چلانے والے ہیں، ان پہ ذمہ داری آنے والی ہے، اور ہم پاکیزہ مال کو کہیں کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک میل کی شکل ایک اسلامی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہے اس میں کچھ ایسا گیپ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سورہ توبہ میں خاص طور سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کن مدوں میں خرچ ہوں گے. ان مدوں کے علاوہ جتنی مدیں ہیں اس میں راس المال خرچ ہونا چاہیے، یعنی آدمی کا مال جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو. لیکن زکوٰۃ ان 8 مدوں کے اندر تقسیم کی جائے گی جو 8 مدیں متعین کر دی گئی ہیں، اس میں مدارس کہیں نہیں آتے. اب سمجھے بات، مدارس کہیں نہیں آتے. اب جو مدارس زکوٰۃ و صدقات لیتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے لیتے ہوں گے، لیکن جو 8 مدیں بتائی گئی ہے اس میں وہ کہیں بھی نہیں آتے. انہیں امت جو ہے عطیات دے کر، انہیں اپنا پاک مال دے کر جو ان کو بڑھانا چاہیے، تاکہ دین میں جو انڈرسٹینڈنگ اور تفقہ ہے وہ تفقہ فی دین ان کے طلبہ میں زیادہ اچھے انداز میں پیدا ہو. اس لیے ان کو پاکیزہ مال سے ہی ان کی پرورش کرنی چاہیے، یہ ہمارا ماننا ہے. سر ابھی لاک ڈاؤن کیس میں ہم تمام غریب بستیوں میں چل رہے تھے اور لوگوں سے ملاقاتیں لے رہے تھے، اس میں بیچ کا رمضان کا مہینہ بھی گزر چکا، اور پورے اورنگ آباد شہر نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، کہ لوگوں نے زکوٰۃ جیسا، جو لوگ پریشان تھے نا، جو کھانا تقسیم ہو رہا تھا، راشن کٹ تقسیم ہو رہی تھی، تو لوگوں نے میں سمجھتا ہوں 99% زکوٰۃ کی مت میں سے اس چیز کو تقسیم کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آج بھی لوگ اسی سطح سے ہے، بھوک مری کا عالم ہے، پریشان ہے. آج میرے کانٹیکٹ میں 200 لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک ٹائم کا کھا رہے ہیں، میرے کانٹیکٹ میں ہیں، جن کی میں تصدیق کر سکتا ہوں، جن کو میں نے جانچا ہے، دیکھا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا کہ جو زکوٰۃ کا مال آپ نے خرچ کر دیا، لیکن اللہ آج بھی آپ صاحب استطاعت ہے، آپ لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، جیسے بھی ہے، تو آپ کے پاس اب جو پاکیزہ مال رہ گیا تو آپ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ پا رہے؟ کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
نہیں دیکھیے، ایسا ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہوں گے. یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر بھی ایسے میں جانتا ہوں لوگوں کو جو اپنے راس المال میں سے بھی خرچ کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو ہم نے لاک ڈاؤن میں یا رمضان میں خرچ کر دیا وہ بالکل الگ ہے، لیکن اب جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی وہ آگے بڑھ کر دے رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ لوگ جو ہے اپنے راس المال میں سے یا پاکیزہ مال میں سے خرچ نہیں کر رہے ہوں گے. لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد شاید کم ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جب دولت سے نوازا ہے اور تو صلہ رحمی کا، خاص طور سے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں اور جو پڑوسی ہیں جو اطراف میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اور ان کے بھوک کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو مال و اسباب دیے جاتے ہو تمہارے غریب رشتہ داروں اور جاننے والوں کے حوالے سے. یعنی جب تک ہم غریبوں کی اور جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دیتا رہے گا. تو جتنے مالدار حضرات ہیں اور جتنے صاحب خیر حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے حدیث تو ایک نعمت کے طور پہ ہے کہ وہ جتنا اس موقع سے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا چڑھا کر انہیں عطا کرے گا. ابھی آخری سوال ہے محترم میرا آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی تبلیغی جماعت کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی سرگرمی کو میں متفق ہوں. لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندے کرتے ہیں، اللہ ان کو اور جزائے خیر عطا کرے. ہم ان پہ کچھ تنقید نہیں کر رہے، لیکن آج لوگوں میں اس طرح کے تذکرے چل رہے ہیں. میں وہ ان کی مناسبت سب کے سامنے سوال کر رہا ہوں کہ کروڑوں روپیہ خرچ، جبکہ اگر رمضان کا کیلکولیشن مارے اگر زکوٰۃ کا تو اس کا آدھا فیصد بھی نہیں بیٹھے گا. اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر پورا کیلکولیشن کرے تو آپ نے. تو کہنے کا لوگوں میں ہے کہ بھائی یہ جماعت کے فالوور جو ہیں، ذمہ دار جو ہے، جو اس کو تعاون کرتے ہیں، ایک نیک کام سمجھ کے اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، وہ بھی آج اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھے، جیسا آپ اجتماع میں آپ جس جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ آپ جڑ کے پیسہ خرچ کرتے ہو، توانائی لگاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں کہ چلیے صاحب چلیے صاحب چلیے صاحب. تو آج بھی کہیں نہ کہیں غریب بستے میں ڈھونڈ کر غریبوں کو جو پریشان حال ہے، بھوکے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، دینے کی ضرورت ہے. یہ جذبہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. دیکھیے، تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات پہ تو ہم کہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک بڑے لیول پہ ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے کون خرچ کرتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے لوگ جو ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس موقع پر جب کہ ہم لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں اور اس میں بھوکمری جو ہے بہت اہم ایک فیکٹر بن کے ابھر کے آئے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایسے وہ حضرات، اس میں قوم، ملت، ذات پات، مذہب، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ یہ ایک ہیومینٹیرین اور انسانی بنیادوں پہ اٹھا ہوا مسئلہ ہے. بھوک سب کو لگتی ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس موقع پر ہم لوگ بھول نہیں سکتے ان لوگوں کو جو راستے پہ چلتے ہوئے مرے ہوئے کتے کا گوشت کھا رہا تھا لڑکا. وہ شخص کو نہیں بھولتے، ایک جوڑی جو اپنے مردہ بچے کو کندھے پہ ڈال کے لے جا رہی تھی کیونکہ اس کا بچہ بھوک سے مر گیا تھا. وہ 16 مزدور جو ہمارے یہاں جالنے کی پٹری پر سوئے ہوئے تھے، مال گاڑی ان کو کچل کر نکل گئی. وہ لوگ بھی تو بھوک سے بیزار ہو کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. اور وہ لڑکی جو اپنے باپ کو 1200 کلومیٹر دور لے جا رہی تھی، اس کو شر پسندوں نے جو ہے اس کا ریپ کیا، اس کا قتل کیا. وہ بھی تو بھوک ہی سے بیزار ہو کر جا رہی تھی. تو بھوک ایک ایسا فیکٹر ہے جو اس وقت ابھر کر آیا ہے. تو ایسے موقع پر چاہے جو جماعت کا ہو، ہم تبلیغ جماعت کے اجتماعات پر کوئی کلام کیے بغیر یہ کہنا چاہتے ہیں، تبلیغ جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، وحدت اسلامی ہو، اہل سنت والجماعت ہو یا رضا اکیڈمی ہو، جس جماعت سے بھی ہمارا تعلق ہے، اس وقت انسانی بنیادوں پہ مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اور سب مل جل کر اگر یہ بیڑا اٹھائیں گے کہ جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن میں پچھلے 2-3 مہینے جو کام کیا ہے، انشاءاللہ جب تک یہ چلتا رہے گا ہم غریبوں کو بھوکا رہنے نہیں دیں گے. اگر یہ بیڑا اٹھائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ، ایک سوال میرا ذاتی ہے سر آپ سے محترم میرا، کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ادارے، اسلامی ادارے ہم بڑے کامیابی سے چلا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں کام کر رہی ہے، ہم ہر چیز کو بڑے خوبی نبھا رہے ہیں، لیکن مسلم محلے جات میں بیت المال کمیٹی ہم قائم نہیں کر سکتے، جبکہ ہم بڑے بڑے ادارے چلانے میں اب کامیاب ہو رہے ہیں، کروڑ روپیہ کا ہم بجٹ چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ایک محلے جاتی سطح پر ہم بیت المال قائم نہیں کر سک رہے. ہماری تنظیمیں، جماعتیں جو بھی ہے،
تو جس کی وجہ سے تاکہ محلے کے جو غریب غربا ہے ایمرجنسی میں موت ہے مٹی ہے دکھ ہے سکھ ان کو مدد دینے میں آسانی ہو. ایسا کیوں نہیں ہو سکا سر؟ محلے جاتی ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیت المال نظام نہیں ہے, الحمدللہ کام ہو رہا ہے, لیکن اگر محلے جاتی سطح پر قائم ہوا تو اس کے بہت اچھے مفید اثرات ہوں گے. یہ میرا ذاتی میں سب سوال ہے آپ سے, اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے. محلے جاتی ہو یا شہر کی سطح پر ہو, بیت المال کے لیے کوششیں بھی بہت ہوئی ہیں ماضی میں بھی, اور اس وقت بھی ہو رہی ہیں. اور بعض لوگ تو اپنے حد تک کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح 2-4 لوگوں کو لے کر وہ کام کریں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہاں یہ گروہ ہے, یہ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں اور ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یا یہ لوگ جو ہے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے. اعتماد جہاں بحال ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں بیت المال جب قائم ہوا تھا, ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے سروے کیا تھا, مختلف جھوپڑ پٹیوں کا سروے کر کے 12-13 جھوپڑ پٹیز تھے, ان کا سروے کیا اور ضرورت مند شارٹ لسٹ کی کہ کون ضرورت مند ہے ان میں. اور لوگوں سے ہم نے یہ اپیل کی تھی کہ بھئی لوگ جو ہے یا تو کنٹریبیوٹ کریں یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, یا تو یہ لسٹ لے جائیں اور خود ہی دے دیں, اس کو اپنے ہاتھوں سے لا کر دے دیں, اور جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وہ لسٹ ریپیٹ نہ کریں کسی کو. ہم نے بہت سارے مالداروں کو وہ لسٹ پرووائڈ کی تھی کہ آپ یہ لسٹ لے جائیے, یہ پتہ ہے, یہ ان کے فون نمبر ہے, آپ ان کو پرووائڈ کیجئے, جو بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ انہوں نے کیا دیا ہے. تو یہ کام ایک اعتماد سے چلتا رہا, لیکن بعد میں پھر کسی اور وجہ سے وہ شاید بند ہو گیا ہے. لیکن اب بھی میں جانتا ہوں کہ 3 جھوپڑ پٹیاں اب بھی ایسی ہے کہ ہر سال یہ کام پابندی سے ہو رہا ہے. تو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہے, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے بڑے پیمانے پر. اس میں ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ بھی ہے. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مدارس کی ضرورت بھی ہے, ہمارے پاس رشتہ داروں کی اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے, غریب پڑوسیوں میں غریب لوگوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے. آدمی یہ سب دینے کے بعد اور دینے کی جو ہے پوزیشن میں رہے تو وہ دیتا ہے. تو اگر یہ پوزیشن اگر ہماری بڑھتی ہے اور مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہو کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک پلان انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اعتماد کے ساتھ ایک منصوبہ بند کوشش کی ضرورت ہے. یہ تھے اورنگ آباد مسلم نمائندہ کونسل کے صدر علی جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب. ان سے ہم نے بات چیت کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے SDM نیوز کے مادھیم سے ذریعے سے کہ محترم کی تجویز سے ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ حضرات بالکل ان کی آواز پر ان کی بات پر لبیک کہیں گے, اور آج جو غریب جوجھ رہا ہے بھوک سے پیاس سے ان کو تلاشنے کی کوشش کریں گے اور کہیں نہ کہیں ان کے درد کو ان کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کریں گے.